السلام علیکم۔ تو جب آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں برطانیہ آ رہا تھا، تو میرے جو بھی دوست برطانیہ میں تھے یا جس سے بھی میں پوچھتا تھا نا، وہ یہی کہتے تھے کہ یار اتنے نہ ہی اتنے سے بڑی ضلالت جو ہے نا، بہت بڑا مشکل حالات ہیں، اور جو ہے فاقے پڑے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے۔ اور پاکستان جیسی زندگی تو باہر نہیں ہوتی، باہر جو ہے نا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور پاکستان میں 2 وقت کی روٹی کھا لو۔ ایون میرے کچھ دوست ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہے نا آپ مرغیاں رکھ لو، وہ بہتر ہے اس سے جو ہے آپ برطانیہ آنے سے۔ تو میں جب وقت گزرا، میں یہاں پہ آیا، میں نے ریئلائز کیا کہ لوگ ایسے کیوں بولتے ہیں، لوگ آپ کو کیوں ڈی موٹیویٹ ہی کرتے ہیں۔ ایون جو دیسی کمیونٹی ہے، بے شک وہ انڈین ہے یا پاکستانی ہے، وہ ہمیشہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور میں کچھ اور بھی فیکٹس پہ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، جس سے امید ہے کہ آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ کو برطانیہ آنا چاہیے یا نہیں۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جب آپ برطانیہ آتے ہیں تو آپ کا واسطہ موسٹلی ان لوگوں سے پڑتا ہے جو یہاں پہ پارٹ ٹائم جابز کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ پڑھے لکھے اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد صرف برطانیہ آنا ہوتا ہے اور پیسے کمانا ہوتا ہے، باقی ان کا مقصد اپنے آپ کو سیلف گرومنگ یا کچھ بھی اس طرح کرنا نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آپ کو ہمیشہ وہ بات بتاتا ہے جو اس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے۔ جیسے اگر میرے حالات اچھے ہیں نا، تو میں آپ کو بتاؤں گا جی برطانیہ میں آ کے تو بڑے مزے ہیں، بڑی انجوائے ہے، بڑی یشی ہے۔ اگر میرے حالات برے ہیں تو میں کہوں گا کہ یار یہاں نہ آنا، یہاں تو بڑے برے حالات ہیں۔ تو موسٹلی ایون میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو جب میں برطانیہ نیا آیا تو پہلی مجھے جاب جو ہے وہ سب کو تقریباً ریسٹورنٹ میں ملتی ہے، تو مجھے بھی ایک ریسٹورنٹ ٹیک اوے میں جاب ملی۔ تو مجھ سے جو پیچھے فون کرتا تھا نا، جو میرے دوست جو آنا چاہتے، میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی تم پاگل ہو، یہاں آنا چاہ رہے ہو، یہ تو بڑے برے حالات ہیں یہاں پہ۔ میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں، 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، 40-50 پاؤنڈ ملتے ہیں، وہ خرچہ لگ جاتا ہے، تو بچتا اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو بڑے برے حالات ہیں۔ تو میں ہمیشہ نا جو بھی مجھ سے پوچھتا تھا، میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی یہاں نہیں آنا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر جو حالات ہوتے ہیں نا، آپ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اپنے آنے والوں کو ڈی موٹیویٹ یا موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جیسے سٹارٹ میں میں سب کو ڈی موٹیویٹ کرتا رہا، لیکن پھر میں جیسے جیسے میرے حالات بہتر ہوئے، میں نے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک اور جو مین وجہ ہے برطانیہ لوگوں کا ڈی موٹیویٹ کرنے کی، وہ یہ ہے یہاں کا پی آر سسٹم۔ یہاں کا پی آر سسٹم دنیا کے باقی کنٹریز سے کمپیریٹیولی مشکل ہے، کیونکہ برطانیہ ایک ورلڈ بیسٹ کنٹری ہے، ایک اچھی اکانومی ہے یہاں کا۔ آپ کی جو ہے وہ آپ پاسپورٹ لے لیں تو پھر تو آپ کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو اس کا ایک جو پی آر لینے کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ میں۔ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ محنت تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اور پہلے سسٹم یہ تھا کہ کیونکہ یہاں پہ پی ایس ڈبلیو نہیں ہوتا تھا، تو پی ایس ڈبلیو نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اسپانسر جاب فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے صرف 4 منتھ ہوتے تھے۔ یعنی ان کی ڈگری جیسے ہی ختم ہوئی، اگر وہ بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ٹائم پہ ڈگری کمپلیٹ کی ہے، تو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس 4 منتھ ہوتے تھے، کیونکہ موسٹلی آپ کو ویزا جو ہے وہ 4th منتھ ایکسٹرا ملتا ہے۔ 4 منتھ آپ کے ہوں گے، اس میں آپ نے اسپانسر جاب ہر صورت فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کو جاب نہیں ملی تو یہ آپ کو واپس بھیج دیتے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کیونکہ پی ایس ڈبلیو نہیں تھا، تو اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ بھائی برطانیہ آ کے یہاں اتنا پیسہ بھی لگاؤ، اپنی ٹائم بھی لگاؤ، ذہن بھی جو ہے وہ لگاؤ، لیکن اس کے باوجود اگر یہاں پہ آپ سیٹلمنٹ نہیں کر سکے تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس وجہ سے نا لوگ آپ کو جو پرانا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا بریگزٹ سے پہلے اور پی ایس ڈبلیو سے پہلے، وہ یہی تھا کہ یار یہاں پہ جو ہے نا آ کے یہاں پہ پڑھ کے اس کے بعد جو ہے وہ پی ایس ڈبلیو بھی نہیں ملا، جاب بھی نہیں ملی، اور جو میں نے انویسٹمنٹ کیا وہ میں ارن بھی نہیں کر سکا، تو مجھے برطانیہ آنے کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اس وجہ سے وہ جو تمام لوگ جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں پرانے، وہ سارے لوگ اس کیٹیگری کے ہیں جو تب آئے تھے جب یہاں پہ پی ایس ڈبلیو نہیں تھا، اور لوگ واپس چلے جاتے تھے۔ تو وہ لوگ انہوں نے کچھ نے سائلم اپلائی کیا، کچھ نے کوئی اور اس قسم کا ویزا لیا جس میں ان کو مشکلات پیش آئیں، تو اس وجہ سے نا وہ تمام لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، وہ آپ کو اپنی سچویشن کے مطابق صحیح ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں اپنا بتایا میں نے آپ کو کہ سٹارٹ میں جب میرے حالات برے تھے تو میں بھی اپنے جو ہے وہ پرانے آنے والوں کو یا جو نئے آنے والے دوست تھے ان کو میں یہی کہتا تھا کہ بھائی پاگل ہو تم۔ ایون
میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جو کہتے تھے کہ یار پاکستان میں یا انڈیا میں اگر 2 وقت کی روٹی آپ کو حلال والی ملتی ہے تو آپ جو ہے نا پھر آپ کو ادھر ہی رہنا چاہیے. لیکن ایک اور جو چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب باہر کنٹری آ جاتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے حالات سے کافی حد تک ناواقف ہو جاتے ہیں. واقف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو آج سے 5 سال پہلے یو کے آیا ہے اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں ابھی کیا حالات چل رہے ہیں, کتنی وہاں لوگ مہنگائی ہوئی ہے, کتنے لوگ جو ہے وہ مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کی اس وجہ کی بنا پر ان کو نہیں پتا ہوتا کہ زندگی وہاں پہ کتنی مشکل ہے, کتنی جو ہے وہ لائٹ چلی جاتی ہے اور مسئلے مسائل ہیں, گرمی ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے, کوئی جو ہے لا اینڈ آرڈر نہیں ہے اور باقی بہت قسم کے مسئلے مسائل ہیں. تو جو ابھی جو پرانے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, جو 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کو اس سچویشن کا پاکستان کا نہیں پتا, تو وہ اس حساب سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو حالات, کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے ہو کے آیا ہوں, تو میں نے جو حالات دیکھے ہیں اس سے مجھے یہی ریئلائز ہوا ہے کہ بھائی جتنا جلدی ہو سکے نا, اگر آپ کے پاس اپورچونٹی ہے اور آپ پاکستان میں سیٹل نہیں ہیں تو آپ کو ہر صورت, یہ نہیں کہ آپ کو یو کے ہی آنا چاہیے, آپ کسی اور کنٹری بھی جا سکتے ہیں, آپ آسٹریلیا جا سکتے ہیں, آپ کینیڈا جا سکتے ہیں, جرمنی جا سکتے ہیں, یا یورپ کے کسی بھی کنٹری کے اندر جا سکتے ہیں. لیکن آپ کو پاکستان سے ہر صورت ایک دفعہ اگر آپ کو اپورچونٹی مل رہی ہے تو آپ کو وہ گین کرنی چاہیے تاکہ آپ باہر نکلیں. آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت سارے پیسے کمائیں, آپ اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے, آپ ایک اچھی ڈگری لیں گے, ڈگری لینے کے بعد اور آپ کے پاس رستے کھلیں گے. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے, وہ بھی جب ان کو جو ہے وہ ہجرت کا موقع ملا, جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کی جو ہے وہ حالات بھی بدلے. تو ہجرت جو ہے وہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے, تو اس میں کوئی جو ہے وہ مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے, آپ دوسرے کنٹریز میں جا سکتے ہیں. تو واپس ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تیسری یہ چیز ہو گئی کہ ان کا ڈی موٹیویٹ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان کے حالات اس ٹائم پہ کیا چل رہے ہیں. وہ ان کو پرانے حالات کا پتہ ہوتا ہے اور وہ یہ جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہی لوگ کہ موسٹلی جو ارننگ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ اب ایک لائف سٹائل نارمل سا بھی گزار رہے ہیں, تو ایک نارمل سی لائف سٹائل میں بھی آپ کے پاس گاڑی مسٹ ہوتی ہے, پھر ایک اچھا فون لینا یہاں پہ بڑا آسان ہے, ایک اچھا گھر لینا بھی یہاں پہ تقریباً گھر سب کے ایک جیسے ہیں. مطلب لائف سٹائل جو ہے نا وہ پاکستان کی نسبت یہاں تقریباً ایک جو کم سے کم تر بندہ بھی ہے اس کا بھی لائف سٹائل وہی ہے جو لائف سٹائل جو غریب لوگوں کا ہے. تقریباً جو ہے وہ سب کا لائف سٹائل سیم ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں جو غریب آدمی ہے وہ کرائے پہ گھر میں رہ رہا ہوگا, پھر اس کے بعد گاڑی تو وہاں پہ ایک لگژری سمجھی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ گاڑی جو ہے وہ آپ کی نیسیسٹی ہے, وہ لگژری نہیں ہے, وہ تقریباً ہر بندے کے پاس ہے. تو اس وجہ سے یہ وہ لائف سٹائل کا ڈفرنس ہے جو پاکستان کے اندر اور برطانیہ کے اندر لوگوں میں ہے. تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی لائف سٹائل کا حصہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے نہیں بچتے. جیسے فار ایگزامپل میں نے گاڑی رکھی ہے, میں نے فون لیا ہوا ہے, پھر میں اچھا جو ہے وہ کھانا کھاتا ہوں, اچھے کپڑے پہنتا ہوں, اور باقی جو ہے وہ زندگی کی جتنی بھی جو ہے وہ لگژری چیزیں ہیں وہ میں انجوائے کرتا ہوں, تو مجھے ایٹ دا اینڈ پیسے نہیں بچتے. جس کی وجہ سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر آپ کو پیسے نہیں بچیں گے, جو آپ نے جو ہے وہ پیسے لگائے ہیں وہی آپ جو ہے وہ کما لو تو وہی بڑی بات ہے, اس کے بعد آپ کو واپس جانا پڑے گا. تو اس طرح کے حالات آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اس 4 سالوں میں آپ نے اچھی گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی, آپ نے اچھے کپڑے پہنے, آپ نے اچھا فون بھی لیا, آپ نے اچھا کھایا بھی ہے. تو وہ ساری چیزیں اگر آپ پاکستان میں رہ کے کریں نا تو آپ کبھی بھی وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں آپ کا بہت اچھا کوئی جو ہے وہ پیکیج ہے, آپ کو بہت اچھا کوئی 2.5-3 لاکھ روپے آپ کو اگر پاکستانی مل رہا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے, تو پھر آپ وہ زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ رہ کے لیکن چھوٹی جو ہے جو غریب آدمی جو بیچارہ جو ہے وہ 25-30 ہزار کما رہا ہے, وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی لائف سٹائل وہاں پہ نہیں گزار سکتا. پھر ایک لاسٹ بات سے میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. دا اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اپورچونٹی ہے اور آپ کو لوگ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں آنا, بڑے برے حالات ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو یار ان کو موسٹلی ہم جب میں بھی تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ پھر کیوں نہیں واپس آتے, بھائی آپ بھی واپس آ جاؤ, ایک فلائٹ پکڑو, کتنی مہنگی فلائٹ ہے, تو فلائٹ پکڑو, آپ واپس آ جاؤ. تو یہ ایک اچھا جواب ہے ان تمام لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں. اور وقت کے ساتھ نا آپ ریئلائز کریں گے کہ جو آپ کے جو ہے وہ باہر دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں
وہ وقت کے ساتھ ساتھ گھر بنا رہے ہیں، پلاٹ لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے برطانیہ نہیں آنا۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور کسی بھی بندے سے مشورہ لینے سے پہلے دیکھیں کہ وہ بندہ کس سچویشن میں ہے۔ یعنی اگر وہ کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہے، کسی ٹیک اوے میں کام کر رہا ہے، تو وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا کیونکہ اس کو سارا دن برتن دھونے پڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اچھی جاب کر رہا ہے، وہ جو ہے اس کی لائف سٹائل اچھا ہے برطانیہ کے اندر، آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ اچھا لائف سٹائل گزارا تو پھر وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ یار پاکستان میں میرے حالات برے تھے۔ پھر ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ کام کرنا ہلے ہوئے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ والدین کی جو ہے وہ پیسوں کے اوپر پال رہے ہوتے ہیں اور آپ کو محنت کرنے کے عادی نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے آپ جب یہاں پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو مشکل لگتی ہے، تو آپ پرانے آنے والوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے جتنے بھی برے حالات ہوں پاکستان کی نسبت جو ہے وہ بہتر ہی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا یہ سجیشن ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کچھ نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ آپ نے ایف ایس سی کی ہے یا آپ نے جو ہے وہ بیچلر کیا ہے اور آپ کو جاب کی تلاش میں ہے اور 1-2 سال ہو گیا اور آپ کو جاب نہیں مل رہی، تو آپ بغیر سوچے، بغیر کسی کے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہوئے ایک سستی سی یونیورسٹی دیکھیں، سستی یونیورسٹی دیکھ کے آپ برطانیہ ضروری نہیں، آپ آسٹریلیا، کینیڈا کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان سے نکلیں گے تو آپ کے لیے اللہ جو ہے وہ رستے کھولے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آج کی اس میری ویڈیو سے جو ہے وہ کافی آپ کو جو ہے وہ نالج ملا ہوگا۔ مزید آپ کو پتہ ہے کہ چینل سبسکرائب کرنا ہے اور بھائی کو انسٹاگرام پہ فالو کرنا ہے تاکہ ہم کنیکٹڈ رہیں۔ جو میں ویڈیوز بیسیکلی بنا رہا ہوں یہ آپ کو صرف اور صرف پاکستان کے اندر کام نہیں آئیں گے، جب آپ برطانیہ آ جائیں گے تو ہم تب بھی کنیکٹڈ رہیں گے، تاکہ میں تب بھی جو ہے وہ مزید آنے والے اسٹوڈنٹس کو ابھی بھی گائیڈ کرتا ہوں۔ جو اسٹوڈنٹس میرے پچھلے جو سیمسٹر سپتمبر کے اندر آ گئے ہیں ان کو جابس ہیلپ آؤٹ کرنے میں، اکوموڈیشن ڈھونڈنے میں، اور جتنی بھی چیزیں مجھ سے جو ہے وہ ہو سکتی ہیں ان میں ہیلپ آؤٹ کرتا رہتا ہوں انسٹاگرام کے اوپر۔ تو آپ نے کنیکٹڈ رہنا تاکہ ہم کنیکٹڈ رہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں، اور نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو ہم ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں بلکہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں، کیونکہ موسٹلی دیسی کمیونٹی یہاں پہ ٹانگیں کھینچتی ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید اللہ حافظ۔